نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فوجد عبدا من عبادنا، پس پایا انہوں نے ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، دی ہم نے اس کو رحمت اپنی طرف سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور علم دیا ہم نے اس کو اپنی طرف سے. قال له موسیٰ، کہا اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک علی ان تعلمنی، کیا میں اتباع کروں آپ کی اس پر کہ آپ سکھائیں مجھے، مما علمت رشدا، اس میں سے جو آپ سکھائے گئے ہیں دانش. قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا بے شک تو ہرگز طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کرنے کی. وکیف تصبر، اور تو صبر کرے بھی کیسے، علی ما لم تحط به خبرا، اس پر کہ جس کی حقیقت کی خبر کا تجھے علم نہیں. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، فرمایا ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا. ولا اعصی لک امرا، اور میں نافرمانی نہ کروں گا تیری کسی معاملے میں. قال فإن اتبعتنی، کہا پس پھر میری ہی اتباع کرنی ہوگی. فلا تسألنی عن شیء، پس مت سوال کرنا مجھ سے کسی شے کے بارے میں. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں بیان کروں تیرے لیے اس سے ذکر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الکہف کا 9واں رکوع آیات نمبر 65 سے لے کر 70 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے والی جگہ پر میرا ایک بندہ آپ کو ملے گا، اور نشانی یہ ہوگی کہ مچھلی دریا میں چلی جائے گی، لیکن مچھلی کا بتانا بھول گئے تو کچھ آگے نکل گئے۔ وہاں جا کر احساس ہوا تو واپس پلٹے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، اپنے انہی نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس پلٹ آئے۔ وہاں ان کی ملاقات ہوئی ایک شخصیت سے جس کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا، تاہم تقریباً اکثر مفسرین اسی پر ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کا نام ہے، اللہ یہ کہ بعض اکا دکا نے حضرت الیاس علیہ السلام کا قول کیا ہے، لیکن وہ شاذ ہے۔ جمہور کا یہی قول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے وہ شخصیت جن سے ملاقات ہوئی۔ یہ کون تھے اس پر بھی چونکہ قرآن نے صراحت نہیں کی ہے تو اقوال ملتے ہیں۔ بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ فرشتہ تھے، بعض نے کہا اللہ کے ولی تھے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی تھے، جیسا کہ اگلے رکوع میں آئے گا کہ وما فعلتہ عن امری، جو کام بھی میں نے کیے اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے حکم سے کیے۔ اور جیسا کہ ان کے واقعات میں آتا ہے کہ بچوں کو قتل کرنا اور یہ ساری باتیں وحی کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے صحیح قول یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بعض کاموں کی حکمت سے ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا، وقتی طور پر ایک کام ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ کے ارادے میں کوئی حکمت مخفی ہوتی ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں وہ کام غلط لگتا ہے۔ وقت آنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہوئی تھیں۔ وہ جو بعد میں لوگوں کے سامنے حکمتیں کھلتی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کو وہ حکمتیں اللہ نے پہلے بتا دی تھی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بعض غیب کی چیزیں وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ غیب کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن کر غیب کی خبروں کی اطلاع دے دیتا ہے۔ تو کلی اور مکمل علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن کئی غیب کی خبریں اللہ نے اپنے انبیاء کو بتائی ہیں، انہی میں سے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملے تو جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پوچھا کون ہے آنے والے؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہا ہاں جی۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سکھایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ رولا ہی نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، ان کا کہ اس میں آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ بارکہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو حضرت نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا اور بالکل میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو ان کی گفت و شنید ہوئی آپس میں، سنیے قرآن کی زبانی۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ ایک سوال کا یہ جواب بھی ہے۔ سوال یہ ہے جس کے پاس موسیٰ کلیم اللہ چل کے جا رہے ہیں وہ کتنی عظمت والا ہوگا۔ موسیٰ کلیم اللہ جس سے
علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ شخصیت کتنی صاحب علم ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں، یہ ساری عزتیں ان کو میری رحمت کی وجہ سے ملی۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک بندہ تھا میرے بندوں میں سے، میں نے رحمتوں سے نوازا تھا۔ اصل علم کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، جس کو اللہ چاہے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، جس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو بڑی شان والا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، ہم نے اس کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی۔ اور جب اللہ کی رحمت کسی بندے کے شامل حال ہو جائے، اللہ اس کو عزتیں اور علم عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اس کے ساتھ انہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، سارے دنیا والے جتنا مال پیسہ جمع کریں، قرآن کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بار کے فرمایا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ان کے پاس، جا کر کیا کہنے لگے؟ توجہ کرنا جی۔ قال له موسیٰ، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا هل اتبعک، میں آپ کی اتباع کروں گا۔ میں کیا کروں گا جی؟ آپ کی اتباع کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والی شخصیت ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی اتباع کروں گا۔ معلوم ہوا جب علم حاصل کرنے والا استاذ کی اتباع نہ کرے، اس کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ بے شک۔ یہ پہلی بات، اپنی مرضی کرے چاہے کتنا بڑا ہو، لیکن اپنی مرضی کرے تو اس کو علم حاصل ہے۔ یہ پہلی شرط ہے، حل اتبعک، میں آپ کی کیا کروں گا؟ اتباع کروں گا۔ نافرمان طالب علم کو کبھی علم نافع حاصل نہیں ہوتا۔ نافرمان اولاد اور نافرمان شاگرد دونوں ناکام ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ بھی ناکام ہے، استاد کا جو نافرمان ہے وہ بھی کیا ہے؟ ناکام اور برباد ہے۔ برکت پہلی بات کیا ہے کہ میں آپ کی اتباع کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے حالات زندگی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس غالباً دو بھائی پڑھتے تھے، تو ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ وہ جو بڑا تھا نا، وہ کلاس میں بڑا ہی بن کر بیٹھتا تھا، میں بڑی شخصیت ہوں، تو جو کلاس میں بڑا بن کر بیٹھتا تھا، حضرت بھی اس کو اتنی لفٹ نہیں کراتے تھے، توجہ ہی کم دیتے تھے۔ باقی لڑکوں کو جو طالب علم بن کر بیٹھتے تھے ان کو صحیح سمجھاتے تھے۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت جی آپ چھوٹے کو تو صحیح سمجھاتے ہیں، میری طرف توجہ کم کرتے ہیں، حالانکہ میں بڑا ہوں، حالانکہ میں بڑا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جس دن حالانکہ میں بڑا ہوں تیرا نکل جائے گا نا، اس دن تجھے بھی صحیح سمجھاؤں گا۔ ابھی تیرے اندر یہ حالانکہ میں بڑا ہوں جو ہے نا، اس نے سارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ حالانکہ میں، موسیٰ علیہ السلام جا کر کہتے آ گئے جی، پھر کلیم اللہ آ گئے ہیں اور سیدھے ہو جاؤ جناب مجھے کچھ بتاؤ، اس طرح تو نہیں علم حاصل ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا حل اتبعک، میں آپ کی اتباع کروں گا۔ حضرت جی جب طالب علم اتباع کرنے کی نیت کے ساتھ جاتا ہے اور ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، فرما برداری کرنے کی نیت کے ساتھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے راستے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے کہ علم کے اندر 3 حرف ہیں، عین، لام، میم۔ کتنے حرف ہیں جی؟ 3۔ اور 3 چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ عین سے عطا الہی، سب سے پہلے تو اللہ کی عطا، رب زدنی علما، رب علم نہ دے تو پھر تو کوئی نہیں دے سکتا۔ بے شک۔ لام سے لطف استاد، استاد کا ادب، استاد کی فرما برداری،
اور میم سے محنت طالب علم، کہ جب اللہ کی عطا ہو، استاد کا ادب ہو اور پڑھنے والا خود محنتی بھی ہو، یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو بنتا ہے علم۔ ان تین چیزوں سے کیا بنتا ہے جی؟ علم۔ ہمارے استاد ایک شعر سنا کر، علم دی پوڑی بوں اوکھیا متا سوکھی سمجھ کے بھول پویں، سمجھ آئی؟ علم دی پوڑی بوں اوکھیا متا سوکھی سمجھ کے بھول پویں، اتنے لکھاں کوآں دے پینڈے نوں متا پیروں پروانا ٹر پویں۔ سمجھ جتی ٹائٹ رکھنی ہے، سفر لمبا ہے، تو بہر کیف اتباع پہلی شرط ہے۔ حضرت میں آپ کی اتباع کروں گا علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو رشد، دانائی، سمجھ، ہدایت، جو علم بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں، میں آپ کی فرما برداری کروں گا۔ اچھا، حضرت کا جواب، قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت نے فرمایا بے شک ہرگز تو میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا ہے جی؟ صبر۔ طالب علم کی دوسری شرط کیا ہے؟ صبر۔ صبر۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سبق یاد نہیں ہوتا، اب وہ بے صبری کرے گا تو علم سے محروم ہو جائے گا۔ صبر کے ساتھ لگا رہے لگا رہے لگا رہے، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اور دماغ کھول دیں گے۔ صبر۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر وقت طالب علم کی غلطی، بعض دفعہ استاد کی بھی غلطی ہوتی ہے، وہ اس نے خواہ مخواہ ڈانٹ دیا، کوئی جناب انسان ہے نا، وہ اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر جو کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے؟ صبر۔ بندہ کہے کہ جناب میں کل آیا ہوں، تو آج میں عالم جو ہمارے ادھر ایک ساتھی ترجمہ پڑھتے تھے، ابھی تو چلے گئے یہاں سے، انہوں نے کوئی 3-4 دن گزرے نا، ترجمہ شروع کیا، کہنے لگے جی کیا خیال ہے جی میں کب تک میرا قرآن پورا ہو جائے گا؟ میں کہا 2-4 دن اور آؤ تو انشاءاللہ پورا ہو جائے، 2 دن تو ہو گئے نا، 3-4 دن اور آؤ تو انشاءاللہ کل شروع کیا ہے اور آج جناب آپ کو تکمیل کے فکر لگ گئی ہے۔ صبر جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ اکثر جو آتے ہیں نا ترجمہ پڑھنے والے نوجوانوں سے ویسے بھی گزارش ہے کہ پڑھا کریں، اللہ کی کتاب سیکھیں، تو اندازہ شروع میں ہو جاتا ہے کہ کون پڑھنے والا ہے اور کون جناب صرف بارش کے پانی کی طرح، جو ساون کی بارش آتی ہے نا، تیز برستی اور یہ آیا اور وہ گیا اور پھر دھوپ نکل آئی، یہ انداز سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ انداز کیسے ہوتا ہے کہ جو حوصلے والا ہو، طلب والا ہو، اس انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انشاءاللہ کچھ ضرور حاصل کرے گا، اور جو بے طلبی والا ہو، جان چھڑانے والا ہو اور جناب بس سپیڈ زیادہ ہو اس کی، تو وہ اکثر جو ہے نا رہ جاتا ہے۔ صبر دوسری شرط ہے۔ صبر کیا ہے جی؟ انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا آپ صبر نہیں کر سکیں گے تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ داخلہ نہ لیں، اور ساتھ یہ بتایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے صبر ہوگا بھی نہیں، کیوں کہ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے، جب آپ شریعت کے خلاف ایک کام دیکھیں گے آپ کہاں صبر کریں گے؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ داخلہ نہ لیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور صبر آپ کریں گے بھی کیسے جس خبر کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہے؟ حقیقت تو اللہ نے مجھے بتائی ہوگی نا، آپ کو تو نہیں بتائی ہوگی، لہٰذا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ بہتر مشورہ یہ ہے کہ آپ رہنے دیجیے، داخلہ نہ لیں۔ قال، حضرت نے فرمایا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، فرمایا آپ ان قریب مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا، انشاءاللہ۔ کس نے چاہا جی؟ اللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں کسی معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دیکھو کتنے ایک انداز ہے طالب علمی والا۔ طالب علم کا مطلب یہ ہوتا ہے علم کا طلب کرنے والا، جب طلب کرنے والا بندہ بنے نا پھر فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار۔ نور الانوار میں نے جن استاد جی سے پڑھی ہے وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ نئے نئے مدرس لگے تھے، پہلا سال تھا ان کا یعنی پڑھانے والا، تو وہ کتاب ان کو مل گئی مدرسے میں کہ آپ نے پڑھانی ہے۔ اللہ کی قدرت کہ وہ بیچارے
اس کتاب پڑھانے میں کمزور تھے، کچھ پہلا سال تھا، یہ بھی ہوتا ہے، ایسا ایسا تجربہ ہو جاتا ہے، یا یہ بھی جو بھی تھا، بہرکیف یہ تھا کہ نور الانوار پڑھانے میں وہ ذرا کمزور تھے، جس کی وجہ سے کئی طالب علم چوتھے سال میں ہوتی ہے، چوتھے سال والے طالب علم بھی آدھے عالم تو بنے ہوتے ہیں، ان کو خود بھی کافی ساری سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ ہمارے کئی ساتھی کہیں یار یہ استاد جی سے اچھی تو ہم خود پڑھ لیتے ہیں، یہ تو کیا ہے، وہ میں نے کہا یار خیر ہے، ان کا پہلا سال ہے تو جیسے بس ٹھیک ہے، کچھ ہم خود پڑھ لیں گے، کچھ وہ پڑھا دیں گے، چلتا رہے گا نظام۔ بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہم ان سے نہیں پڑھتے، یار اب یہ صحیح نہیں پڑھا، میں نے کہا میں نے نہیں صحیح پڑھنی ہے۔ اچھا، اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بیچارے شرح دیکھ کر کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے تھے، کچھ وہ بتاتے، کچھ میں بتاتا، اور جب سے میں نے کتابیں پڑھانی شروع کی ہیں، نور الانوار میں سب سے زیادہ اچھی پڑھا سکتا ہوں، ماشاء اللہ۔ اور اس پر مجھے یہ یقین ہے کہ یہ صرف جو اتباع ہے نا ان کی، اور نافرمانی نہیں کی ہے، تو ان سے دعائیں نکلی، حالانکہ میں نے پڑھی اچھی نہیں ہے، لیکن اتنا مطلب وہ مجھے جتنی وہ سمجھ آئی ہے کتاب، اتنی باقی کتابیں سمجھ میں شاید نہیں آئی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ صبر کرے اور اتباع کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو علم عطا فرماتے ہیں۔ اور صبر نہ ہو، بے صبرا بندہ، ابالا بندہ مار کھا جاتا ہے، مسجد میں آئے گا تو ابال کرے گا ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مت کھڑے ہو جب تک میں نہ آ جاؤں، لیکن وہ تھوڑی ابال کرے گا، 2-4 سیکنڈوں کی بعد پہلے کھڑا ہو جائے گا یا جان چھٹے پڑے، یہ ابال کی وجہ سے اجر سے ضائع ہو جائے۔ ابال، جلد بازی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صبر اور اتباع، یہ چیزیں جو بندہ کر لے نا، اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند بنا لے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، اگر اتنا شوق ہے تو پھر سنو داخلے کی شرائط۔ قال فإن اتبعتنی، شرط یہ ہے آپ نے میری اتباع کرنی ہوگی، فلا تسألنی عن شیء، کسی شے کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، جو میں کروں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ حضرت یہ کیوں کیا، بس چپ کر کے دیکھتے رہنا ہے۔ حتی احبس لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کا تذکرہ نہ کر دوں، میں خود بتا دوں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا تھا، وہ الگ بات ہے، جب تک میں نہ بتاؤں آپ نے کسی بارے میں مجھ سے پوچھنا نہیں، یہ شرط ہے۔ اس شرط پہ عمل کرو گے؟ کہا جی کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر داخلہ ہو گیا، اب سبق انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔